الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون معاشرت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا دوسرا باب ہے۔ اسلامی شریعت میں معاشرت کا جو قانون دیا گیا ہے اس کے بنیادی مقدمات کیا ہیں، یہ ہم نے قرآن مجید کی روشنی میں سمجھ لی ہے۔ ان کی بنیاد پر معاشرت کا ادارہ کیسے قائم ہوتا ہے، اس کے لیے نکاح کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ نکاح کسے کہتے ہیں، یہ ایک قدیم سنت کی حیثیت سے انبیاء علیہم السلام کے دین میں کس طرح جاری رہا ہے، اس کو بھی ہم نے جان لیا۔ اس کے بعد اب محرمات کا باب ہے، یعنی نکاح کرنا ہے تو اسلامی شریعت ایک دائرے سے باہر اس کی اجازت دیتی ہے۔ وہ دائرہ جس میں اس کی اجازت نہیں ہے، یعنی دو پابندیاں لگ گئیں۔ ایک یہ کہ جنسی تعلق اب صرف نکاح ہی کے نتیجے میں قائم کیا جائے گا، اور دوسرے یہ کہ یہ جنسی تعلق جو نکاح کے نتیجے میں قائم کرنا جائز ہے، یہ بھی رشتوں کے ایک دائرے سے باہر ہوگا۔ وہ دائرہ جس میں نکاح نہیں کیا جا سکتا، جس میں جنسی تعلق قائم نہیں ہو سکتا، یعنی نکاح کے بعد بھی، وہ محرمات کا دائرہ کہلاتا ہے، یعنی وہ عورتیں جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسی بنیاد سے سمجھ لیجئے، یعنی پورے انسان کو رشتے چاہیے، اس کو ماں چاہیے، اس کو باپ چاہیے، اس کو بہنیں چاہیے، اس کو پھوپھیاں چاہیے، خالائیں چاہیے۔ یہ رشتے اس وقت تک اپنا تقدس برقرار ہی نہیں رکھ سکتے، ان کے ہاں وہ بے لوث محبت وجود ہی میں نہیں آ سکتی اگر جنسی تعلق کو ان کے معاملے میں ممنوع نہ قرار دیا جائے۔ تو محرمات کا دائرہ ارشاد فرمایا ہے، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ کتاب اللہ علیکم۔ یہ بھی سورہ نساء قرآن مجید کی چوتھی سورہ میں 22 سے 24 تک آیات ہیں۔ ترجمہ یہ ہے، ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں، اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں، مگر جو ہو چکا سو ہو چکا۔ بے شک یہ کھلی بے حیائی، نفرت انگیز فعل اور نہایت برا طریقہ ہے۔ تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں حرام کی گئی ہیں، اور تمہاری وہ مائیں بھی جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور رضاعت کے تعلق سے تمہاری بہنیں بھی۔ اسی طرح تمہاری بیویوں کی مائیں اور ان کی لڑکیاں جو تمہاری گودوں میں پلی ہیں، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تم نے خلوت کی ہو، لیکن اگر خلوت نہ کی ہو تو کچھ گناہ نہیں، اور تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو ایک ہی نکاح میں جمع کرو، مگر جو ہو چکا سو ہو چکا۔ اللہ یقیناً بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی کے نکاح میں ہوں، الا یہ کہ وہ تمہارے قبضے میں آ جائیں، یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا فریضہ ہے۔
یہ محرمات کی فہرست ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سب عورتوں کا بیان کر دیا ہے جن کے ساتھ نکاح ممنوع ہے۔ لیکن کیا یہ حکم جو قرآن میں بیان ہوا ہے اس سے یہ حرمتیں شروع ہوئی ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک مسئلہ اس کے سامنے آیا ہے، وہ اس کے مخاطبین کے ہاں ہے، وہ اس مسئلے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، تو اس اصلاح کے موقع پر بعض اوقات پورے کے پورے قانون کو دہرا دیتا ہے۔ اس کو اگر سمجھنا ہو تو سورہ مائدہ سے سمجھیے، یعنی قرآن مجید نے اس سے پہلے مکیات میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ وہ کون کون سی چیزیں جو کھانے کے لیے ممنوع قرار دی گئی ہیں، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوا ہے تو پھر پورے حکم کو دہرا دیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو محرمات بیان ہوئی ہیں ان میں ایک دو کے سوا باقی سب اصل میں انبیاء علیہم السلام کے ہاں ہمیشہ سے حرام رہی ہیں، یعنی ان سے نکاح جائز نہیں رہا۔ یہ بھی گویا انبیاء علیہم السلام کا طریقہ ہے، یہ طریقہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا۔ اس میں اصل کی حیثیت ماں کی حرمت کو حاصل ہے، باقی حرمتیں تمدن کے ارتقاء اور رشتوں کے احکام کے ساتھ پھر ملحق ہوتی چلی گئی ہیں۔ تو بعض اوقات قانون میں یعنی بنیادی اخلاقیات تو قائم رہتی ہیں، حرمت کا تصور بنیادی ہے کہ رشتے میں ہونی چاہیے۔ اب اس کا اطلاق کن رشتوں پر ہونا ہے، اس میں بعض اوقات تمدن کے لحاظ سے تبدیلی وسعت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن مجید میں کسی حکم کے اس طرح بیان ہونے کا لازمی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ حکم پہلی مرتبہ دیا جا رہا ہے یا اس کی ابتدا قرآن سے ہو رہی ہے۔ یہ ایک قدیم سنت پر مبنی حکم ہے جس کو قرآن نے دہرا دیا۔ کیوں دہرایا؟ اس کی وجہ وہ پہلی چیز ہے، یعنی عربوں کے ہاں باقی حرمتیں تو قائم تھیں، باپ کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے، یعنی جو ماں نہیں ہے لیکن باپ نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے تو باپ دنیا سے رخصت ہوا تو اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے۔ قرآن مجید نے اس کو بمنزلہ ماں قرار دیا، اس سے نکاح کو ممنوع قرار دیا، یہ بیان کرنا تھا۔ چنانچہ ابتدا یہیں سے کی ہے، یہ بیان کرنا تھا، تو اب گویا اس سے الحاق کر کے تمام حرمتیں بیان کرتی۔ یہ ان عورتوں کی فہرست ہے جن سے نکاح ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اس کی تمہید سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کی حرمت سے اٹھائی گئی ہے، یعنی ابتدا کہاں سے کی گئی ہے؟ سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کی حرمت سے۔ اور خاتمہ ان عورتوں سے نکاح کی ممانعت پر ہوا ہے جو کسی دوسرے کے عقد میں ہوں، یعنی ترتیب یہ قائم کی ہے کہ ابتدا سوتیلی ماں سے اور خاتمہ دوسرے کی منکوحہ کے ساتھ نکاح کی حرمت سے۔ اس تمہید و خاتمہ کے درمیان جو حرمتیں بیان ہوئی ہیں وہ رشتہ داری کے اصول ثلاثہ یعنی نسب، رضاعت اور مصاہرت پر مبنی ہے۔ یہ میں نے حسن ترتیب کو واضح کیا ہے، یعنی اب تھا کیا؟ نسب کی بنیاد پر قائم ہونے والی حرمتیں، رضاعت کی بنیاد پر قائم ہونے والی حرمتیں، مصاہرت یعنی سسرال کے تعلق سے قائم ہونے والی حرمتیں۔ تو یہ ترتیب تھی۔ اس میں دو چیزیں کسی جگہ بھی نہیں آتی تھیں، ایک باپ کی بیوہ سے نکاح یا باپ کی متعلقہ سے نکاح، اور دوسرے کسی دوسرے کی بیوی سے نکاح۔ تو یہ دونوں چیزیں چونکہ منفرد تھیں تو اس وجہ سے حسن ترتیب کو قائم رکھنے کے لیے ایک کو ابتدا میں رکھ دیا، ایک پر خاتمہ کر دیا، اور درمیان میں ایک ترتیب کے ساتھ نسب، رضاعت اور مصاہرت کی حرمتیں بیان ہو گئیں۔ اور میں نے یہ عرض کیا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر حرمتیں پہلے سے قائم تھیں، معاشرے ان کو قبول کیے ہوئے تھے، اس وقت بھی دنیا بھر کی معاشرتیں ان میں سے بیشتر کو قبول کیے ہوئے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے دین میں وہ ہمیشہ قائم رہیں۔ قرآن مجید میں ان کے بیان کا باعث یہ ہوا، اور جب ایک بات کو بیان کرنا سامنے آ گیا تو پھر اس کے بعد پورے قانون کو دوہرا دیا گیا۔ عرب جاہلی کے بعض طبقوں میں رواج تھا کہ باپ کی منکوحات بیٹے کو وراثت میں ملتی تھی، اور بیٹے انہیں بیوی بنا لینے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے تھے۔
قرآن نے فرمایا کہ یہ کھلی ہوئی بے حیائی نہایت قابل نفرت فعل اور انتہائی برا طریقہ ہے۔ یعنی یہ دیکھیے، قرآن مجید اپنے قانون کی بنیاد ان فطری احساسات پر رکھتا ہے اور انہی کو اپیل کرتا ہے، انہی کی بنیاد پر انسان کو اپنا قانون سمجھاتا ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ حسن و قبح کا فیصلہ شرعی ہوتا ہے، ان کی بات کتنی بے بنیاد ہے۔ اصل میں وہ انسانی فطرت کے اندر چیزیں موجود ہیں جن کے اطلاق میں غلطی ہو رہی ہوتی ہے، یا جن کے معاملے میں کبھی کبھی انسانی فطرت دھندلی ہو جاتی ہے یا مسخ ہو جاتی ہے، تو انبیاء علیہم السلام اسی فطرت کے داعیے کو آواز دیتے ہیں، اسی کو ابھارتے ہیں، اسی کو شعور کی سطح پر لاتے ہیں اور پھر اپنا قانون بیان کر دیتے ہیں۔ تو شریعت خوب و ناخوب کے اس شعور پر مبنی ہے جو انسان کے اندر ودیت کیا گیا ہے۔ اس تمہید و خاتمہ کے درمیان جو حرمتیں بیان ہوئی ہیں، یعنی تمہید کیا ہے؟ باپ کی منقوہ سے نکاح، اور خاتمہ کیا ہے؟ کسی دوسرے کی منقوہ سے نکاح۔ عرب جاہلی کے بعض طبقوں میں رواج تھا کہ باپ کی منقوحات بیٹے کو وراثت میں ملتی تھیں اور بیٹے انہیں بیوی بنا لینے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے تھے۔ قرآن نے فرمایا کہ یہ کھلی ہوئی بے حیائی نہایت قابل نفرت فعل اور انتہائی برا طریقہ ہے۔ یعنی یہ انسانی فطرت کے اندر جو احساس ہونا چاہیے اس کو بنیاد بنا کر یہ کہا ہے کہ چونکہ یہ چیز اس رشتے میں پائی جائے گی اس لیے یہ ممنوع ہے، لہٰذا اسے بالکل ممنوع قرار دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، لیکن آئندہ کسی مسلمان کو اس فعل شنیع کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے، اس فعل شنیع کا، اس برے فعل کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ قرآن کا خاص طریقہ ہے کہ جب اس نے معاشرے کی اصلاح کی تو ہمیں بھی یہ سبق دیا کہ اسے مؤثر بماضی مت کرو، اس سے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ آج سے اصلاح کر دی گئی۔ یہی معاملہ اس عورت کا ہے جو کسی شخص کے نکاح میں ہو، یعنی جو باپ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے بعد ایک تقدس حاصل ہو گیا ایک عورت کو، اور پھر اسے بمنزلہ ماں قرار دے کر اس سے نکاح ممنوع قرار دیا گیا، ایسی ہی کچھ نوعیت کسی دوسرے کی منقوہ کی بھی ہے۔ یہی معاملہ اس عورت کا ہے جو کسی شخص کے نکاح میں ہو، شوہر سے باقاعدہ علیحدگی کے بغیر کوئی دوسرا شخص اس سے نکاح کا حق نہیں رکھتا۔ یعنی ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی عورت بیک وقت دو مردوں کے نکاح میں آ جائے۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ وہ گھر، وہ خاندان جس پر یہ معاشرت استوار ہو، نتیجے میں وہی ختم ہو جائے گا۔ تو اب اس قانون کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، یعنی یہ معاملہ یوں نہیں ہے کہ گویا برابر سرابر کی کوئی بات کرنی ہے اور میں نے آپ کو جیسے آپ نے کیا ویسے ادا کر دینا ہے۔ نہیں، اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس کو اس قانون کے لیے کیا پابندی قبول کرنی ہے۔ تو عورت کو یہ پابندی قبول کرنی ہے، کیونکہ خاندان کا ادارہ وجود میں نہیں لایا جا سکتا اس کے بغیر کہ وہ ایک ہی مرد کے نکاح میں رہے گی۔ یہی معاملہ اس عورت کا ہے جو کسی شخص کے نکاح میں ہو، شوہر سے باقاعدہ علیحدگی کے بغیر کوئی دوسرا شخص اس سے نکاح کا حق نہیں رکھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح کا طریقہ خاندان کے جس ادارے کو وجود میں لانے کے لیے اختیار کیا گیا ہے وہ اس کے نتیجے میں ہرگز وجود میں نہیں آ سکتا۔ نکاح ایک ادارہ ہے، ایک سربراہ ادارہ، تو ایک ادارے کا بھی سربراہ ہو سکتا ہے اور دوسرے کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو لوگ اس ادارے کے اندر کام کر لینے والے ہوں ان کی وفاداری اسی ایک ادارے کے ساتھ ہونی لازم ہے، ورنہ ادارہ وجود ہی میں نہیں آئے گا۔ یعنی دو سربراہوں کے تحت ہو جانے کے نتیجے میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس ادارے کو وجود بخشا جا سکے۔ یہی سبب ہے کہ ایک ریاست میں بھی دو حکمران نہیں گوارا کیے جاتے۔ یہ معلوم ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی بلیغ مثال دی تھی جب ثقیفہ میں ایک انصاری نے یہ کہا کہ منا امیر و منکم امیر، ایک حکمران ہمارے اندر سے، ایک تمہارے اندر سے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک میان میں دو تلواریں ہو جائیں گی، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہی صورتحال یہاں بھی ہے، یعنی چونکہ خاندان کا سربراہ مرد کو بنایا گیا ہے، یہ ہم آگے زیر بحث لائیں گے، تو اس وجہ سے اس سربراہ کے تحت جو نظم بنے گا اس میں عورت کو یہ پابندی قبول کرنی ہے۔ کس لیے؟ اسی خاندان کے ادارے کو قائم رکھنے کے لیے جس کے پیش نظر یہ قانون دیا جا رہا ہے۔
یعنی یہ قانون دیا ہی اس ادارے کو قائم رکھنے کے لیے جا رہا ہے، ورنہ آزادانہ جنسی تعلق بالکل ٹھیک تھا۔ تو یہ بنیاد بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ یہی معاملہ اس عورت کا جو کسی شخص کے نکاح میں ہو، شوہر سے باقاعدہ علیحدگی کے بغیر کوئی دوسرا شخص اس سے نکاح کا حق نہیں رکھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح کا طریقہ خاندان کے جس ادارے کو وجود میں لانے کے لیے اختیار کیا گیا ہے وہ اس کے نتیجے میں ہرگز وجود میں نہیں آ سکتا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے ممنوع ٹھہرایا ہے۔ وہ عورتیں البتہ اس سے مستثنیٰ تھیں جو جنگ میں پکڑی ہوئی آئیں، یعنی اس زمانے میں چونکہ جنگوں میں قیدی پکڑے جاتے تھے، مرد بھی اور عورتیں بھی، تو ان عورتوں کو اس پابندی سے مستثنیٰ کر دیا۔ ان کے لیے قانون یہ تھا، یعنی یہ اس زمانے کا رواج تھا، ایک قانون پہلے سے جاری تھا۔ وہ قانون کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ وہ اگر کسی سے نکاح کرنا چاہیں، یعنی ایک عورت پکڑی ہوئی آ گئی ہے، اب پکڑی ہوئی آ گئی ہے تو گویا وہ یہاں قیدی بن گئی ہے، اس میں اگر یہ پابندی عائد کی جائے کہ پہلے دوسری جانب سے طلاق ہو تو یہ ممکن ہی نہیں ہوتا تھا۔ یعنی اس کا مطلب تو یہ تھا کہ آپ نے اس عورت کی تقدیر دوسری جانب یا تو آزاد کر دیں، اسے واپس جانے دیں، اگر وہ ادھر ہے تو پھر اس کو کیا پہلے طلاق لینا ہوگی۔ تو عرب کا قانون یہ تھا کہ وہ اگر کسی سے نکاح کرنا چاہیں تو شادی شدہ ہونے کے باوجود کر سکتی تھی، یعنی وہ نکاح ان کے قیدی بنتے ہی ختم ہو جاتا تھا، اس لیے کہ اس زمانے کے رواج کے مطابق کسی کی ملکیت میں آ جانا ہی ان کے پہلے نکاح کو آپ سے آپ کالعدم قرار دے دیتا تھا۔ یہ طریقہ، یہ رواج شریعت کا قائم کردہ نہیں ہے، نہ تھا۔ یعنی عربوں کے ہاں جب غلامی کا ادارہ وجود میں آیا تو اس میں یہ قاعدہ قائم کر لیا گیا، اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں قائم کیا گیا۔ یعنی یا تو آپ غلامی کے ادارے ہی کا خاتمہ کر دیں، اور اگر وہ موجود ہوگا تو پھر کچھ ضابطے اور قواعد خود بخود وجود میں آ جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک قاعدہ تھا کہ اب اس عورت کو اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ اگر واپس جاتی ہے تو ٹھیک، اگر وہ یہاں نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کا کسی دوسرے کی ملکیت میں آ جانا اس کے پہلے نکاح کو آپ سے آپ ختم کر دے گا۔ الا ما ملکت ایمانکم کے استثناء سے معلوم ہوتا ہے، یعنی اوپر جو آیت میں فرمایا الا ما ملکت ایمانکم، یہ استثناء کیا ہے، یعنی وہ عورتیں جو تمہارے قبضے میں آ جائیں، جنگ میں پکڑی ہوئی آ جائیں۔ استثناء سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے بھی اسے باقی رکھا تاکہ اس طرح کی عورتیں اگر چاہیں تو بغیر کسی رکاوٹ کے مسلمان معاشرے کا حصہ بن سکیں۔ جب وہ پکڑی جاتی تھیں اور قیدی بن جاتی تھیں تو بعض اوقات ان کے پیچھے کے لوگ انہیں واپس لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے تھے، تو اس لیے اس رواج کو باقی رکھا گیا۔ یہ ایک عارضی چیز تھی، ایک وقتی ضرورت تھی، اس کو ختم ہو جانا تھا، لیکن اس موقع پر اس کو نہیں چھیڑا گیا، کیونکہ اگر ایسا کیا جاتا تو بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی۔ یہاں میں پھر اس جانب توجہ دلا دوں کہ قرآن مجید نے ہم کو معاشرتی معاملات کی اصلاح کے لیے سبق دیا ہے کہ دو چیزیں متوازی چلیں گی، یعنی ایک طرف آپ اگر کوئی خرابی سوسائٹی میں ہے تو اس کی اصلاح کا عمل کریں گے یا اس کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کریں گے، اور دوسری جانب جب تک وہ موجود ہے، چونکہ انسانوں کا معاملہ ہے، تو اس کے لیے کچھ قواعد، کچھ ضوابط قائم رکھیں گے تاکہ سوسائٹی میں انارکی پیدا نہ ہو اور تدریجی طور پر گریجولی اصلاح کی طرف بڑھ سکیں۔ یہ بیان کرنے کے بعد اب باقی حرمتوں کو لیجیے۔ سب سے پہلے نسب، پہلے نسبی حرمتیں بیان ہوئی ہیں، یعنی قرآن مجید نے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ کہ ابتدا یہاں سے کی کہ باپ کی منکوہ کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، آخر میں بتایا کہ اگر کوئی عورت کسی کے نکاح میں ہے تو اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی آپ جب تک اس کو وہاں سے طلاق نہیں ہو جاتی یا وہاں سے تعلق منقطع نہیں ہو جاتا کسی باعث، اس وقت تک اس سے نکاح نہیں کر سکتے، وہ بیک وقت دو مردوں کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ لیکن وہ عورتیں جو جنگ میں پکڑی ہوئی آئیں، قیدی بن جائیں، ان کے لیے یہ استثناء قائم رکھا، اور اس استثناء کو قائم اس لیے رکھا کہ ابھی جنگ کے قوانین، عورتوں کے بارے میں قوانین، غلامی کے قوانین، ان کی اصلاح نہیں ہوئی، تو اس وقتی ضرورت کے تحت اس کو قائم رکھا گیا
کہ اگر ادھر سے عورتیں پکڑی ہوئی آئیں گی، وہ ایک نئی معاشرت کا حصہ بننا چاہیں، ان کا اگر یہ کہنا ہو کہ وہ واپس نہیں جائیں گی، واپس جا کے پھر اس معاشرے کا حصہ بننا یہ آسان کام نہیں تھا۔ اگر وہ لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، ان کو اسی معاشرے میں ضم ہو جانا ہے، ادھر ہی رہنا ہے، اب ان کو نکاح کرنا ہے، تو ان کے لیے طلاق لینا ضروری قرار نہیں دیا گیا۔ یہی وہ چیز ہے کہ جو بعض اوقات بین الاقوامی معاملات میں ملحوظ رکھنی پڑتی ہے۔ یعنی ہمارے ہاں دیکھیے تقسیم ہوئی، ایک خاتون ادھر آ گئی ہے، تو اب اس خاتون کے یا کوئی مرد ادھر آ گیا ہے، اس کے میراث کے معاملات ہیں۔ مثال کے طور پر دو ملک ہیں، دونوں کے درمیان ایک سرحد ہے، دونوں کے درمیان بہت سے معاہدات کے بغیر کوئی کام نہیں کیا جا سکتا، تو کیا میراث کے قانون کا اطلاق کیا جائے گا؟ تو ایسی بہت سی چیزوں میں پھر استثناء قائم رکھنا پڑتا ہے۔ ابھی حال میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے وزیر داخلہ نے یہ فرمایا کہ دو مجرم ہمارے پاس ہیں، برطانیہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے حوالے کیے جائیں، لیکن ان دونوں مجرموں کو حوالے کرنے میں جو چیز مانے ہے وہ یہ ہے کہ مجرموں کے تبادلے کا کوئی معاہدہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ تو یہ بین الاقوامی قانون کی پیچیدگیاں ہوتی ہیں۔ تو جنگ میں بھی چونکہ ایک دوسرا گروہ محارب ہو جاتا ہے، آپ کے تعلقات آپ مارنے پر آ گئے، اس وقت جو صورتحال ہوتی ہے اس میں پھر یہ عورتیں کیا کریں؟ واپس نہیں جا سکتی، یا لینے کے لیے وہ لوگ تیار نہیں ہیں، جنگ کی صورتحال قائم ہے، ادھر ہی رہنا ہے ان کو، تو پھر کیا ان کو پابند کیا جائے کہ یہ وہاں سے طلاق لیں؟ تو فرمایا کہ ضرورت نہیں ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد اب دیکھیے اوپر اور نیچے تمہید اور خاتمے کی وضاحت ہو گئی۔ اب ہم ان حرمتوں کو ترتیب کے ساتھ سمجھیں گے، جن میں پہلی حرمتیں نسب کی ہیں، دوسری رضاعت کی، اور تیسری مساہرت کی یعنی سسرالی تعلق کی۔ سب سے پہلے نسب، پہلے نسبی حرمتیں بیان ہوئی ہیں۔ ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھانجی اور بھتیجی، یہی وہ 7 رشتے ہیں جن کی قرابت اپنے اندر فی الواقع اس نوعیت کا تقدس رکھتی ہے کہ اس میں جنسی رغبت کا شائبہ بھی ہو تو اسے فطرت صالحہ کسی طرح برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ رشتے سمجھیے، یعنی ماں کے بطن سے بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور یہی ماں ہے، یعنی بیٹی پیدا ہوئی ہے تو بیٹی کا ایک تعلق اور ایک رشتہ وجود میں آیا ہے۔ اسی ماں کے بطن سے جو دوسری بیٹی پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ آپ کا رشتہ بہن کا ہو گیا ہے۔ ماں، بیٹی، بہن، یعنی ایک اس ماں کی بیٹی ہے، ایک میری بیٹی ہے، ایک اس ماں کے بطن سے پیدا ہونے والی بچی ہے جو اس تعلق سے بہن بن گئی ہے۔ تو یہ دیکھیے یہ 3 رشتے ہو گئے، ماں، بیٹی، بہن۔ اس سے اوپر جائیے، اس سے اوپر جا کے باپ کے حوالے سے ایک رشتہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ باپ کی بہن ہے، یعنی جس طرح میری بہن ہے اسی طرح وہ باپ کی بہن ہے، باپ کی بہن پھوپھی ہے، ماں کی بہن خالہ ہے۔ اور بھانجی اور بھتیجی کون ہے؟ یعنی وہ پھوپھی کے تعلق سے بیٹی ہو گئی ہے یا خالہ کے تعلق سے بیٹی ہو گئی ہے۔ تو یہی وہ 7 رشتے ہیں جن کی قرابت اپنے اندر فی الواقع اس نوعیت کا تقدس رکھتی ہے کہ اس میں جنسی رغبت کا شائبہ بھی ہو تو اسے فطرت صالحہ کسی طرح برداشت نہیں کر سکتی۔ یعنی یہ رشتے پاکیزہ تعلق میں رہنے چاہیے، ان کے معاملے میں جنسی رغبت کا کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وہ تعلق ہو، وہ مقدس تعلق کہ جو فطری محبت کے ساتھ قائم رہے، وہ محبت جو انسان کے وجود کی ضرورت ہے، جس سے یہ خوبصورت رشتے پیدا ہوتے ہیں، اس کے اندر کہیں کوئی دوسرا شائبہ نہ آئے۔ تو یہاں حرمت کا قانون نافذ کر دیا گیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ تقدس ہی، یہ جو تقدس پیدا کیا گیا ماں کے رشتے میں، بیٹی کے رشتے میں، بہن کے رشتے میں، پھوپھی اور خالہ کے رشتے میں، بھانجی اور بھتیجی کے رشتے میں، یہ جو تقدس پیدا کیا گیا ہے کہ ان کی طرف محبت کی نگاہ اٹھنی چاہیے، جنسی رغبت کی نگاہ نہیں اٹھنی چاہیے، مودت کی نگاہ اٹھنی چاہیے۔ انسان کے اندر وہ لطیف احساسات جو رشتوں سے متعلق ہیں
وہ یہاں قائم رہنے چاہیے، ان کے اندر کوئی دوسرا شائبہ نہیں آنا چاہیے۔ یہ تقدس ہی در حقیقت تمدن کی بنیاد، تہذیب کی روح اور خاندان کی تشکیل کے لیے رافت و رحمت کے بے لوث جذبات کا منبع ہے۔ یعنی یہ سب چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ تمدن کی بنیاد اس سے پڑتی ہے۔ کیسے پڑتی ہے؟ یعنی یہی رشتے ہیں جو حقیقت میں خاندان کو ایک وحدت بناتے ہیں، جو تعلقات کے لیے وہ اساس فراہم کرتے ہیں کہ جو اساس کسی انارکی پر جا کے منتج نہیں ہوتی۔ یہ رشتے وہ رشتے ہیں کہ جو قانون سے قائم نہیں ہوئے بلکہ رحم کے تعلق سے قائم ہو گئے ہیں، یہ توڑے نہیں جا سکتے، یعنی یہ ہر حال میں قائم رہیں گے۔ ان کی نوعیت ایک ابدی رشتے کی بن گئی ہے، اسی وجہ سے قطع رحم کو ایک بڑا جرم قرار دیا گیا۔ تو اس سے تمدن کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ تہذیب کی روح، تہذیب کیا ہے؟ یعنی ہمارے باہمی تعلقات کو آپ پاکیزہ بنا لیں، ان کا تزکیہ ہو جائے، ان کے جھاڑ جھنکار الگ ہو جائیں، ان کے ایسے رسوم قاعدے وجود میں آ جائیں جس سے معاشرت کا حسن پیدا ہو۔ تو تہذیب بھی در حقیقت انہی رشتوں کے اشتراک سے پیدا ہوتی ہے۔ اور خاندان کی تشکیل، یعنی اب ایک ادارہ وجود میں آنا ہے خاندان کا، وہ ان رشتوں کی عظمت، حرمت اور تقدس کو قائم رکھنے سے وجود میں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سب کے لیے رافت اور رحمت چاہیے، محبت، مودت، ایک دوسرے پر شفقت، یہی ہے نا جو ان رشتوں سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک خاص طرح کی ٹھنڈک ہے جو ان سے ملتی ہے۔ یہ ماں کی آغوش ہے، یہ باپ کی سرپرستی کا ہاتھ ہے، یہ بہن کا بے لوث جذبہ ہے۔ یہ چیزیں ہیں کہ جو میری نفسیاتی اور حیاتی ضرورتیں بن جاتی ہیں۔ تو یہ رافت اور رحمت کا بے لوث جذبہ، کیونکہ جنس کا شائبہ اگر ہو گیا تو پھر یہ جذبہ بے لوث نہیں رہے گا، یہ بے لوث جذبہ ہے جو ان سب چیزوں کا منبع ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ماں کے لیے بیٹے، بیٹی کے لیے باپ، بہن کے لیے بھائی، پھوپھی کے لیے بھتیجے، خالہ کے لیے بھانجے، بھانجی کے لیے ماموں اور بھتیجی کے لیے چچا کی نگاہ جنس و شہوت کی ہر آلائش سے پاک رہے۔ یعنی یہ رشتے ایسے پاکیزہ رہیں کہ ان کے اندر محبت ہی محبت ہو، رافت ہی رافت ہو، رحمت ہی رحمت ہو، احترام اور ایک دوسرے کے ساتھ مودت کا تعلق ہو، اس سے علاوہ کوئی چیز نہ ہو، ہر آلائش سے پاک رہے۔ اور عقل شہادت دیتی ہے کہ ان رشتوں میں اس نوعیت کا علاقہ، یعنی اگر ان رشتوں میں اس نوعیت کا علاقہ پیدا ہو جائے، اس نوعیت کا علاقہ یعنی کوئی جنسی تعلق کا شائبہ آ جائے، تو یہ علاقہ شرف انسانی کا ہادم اور شرم و حیا کے اس پاکیزہ احساس کے بالکل منافی ہے جو انسانوں اور جانوروں میں وجہ امتیاز ہے۔ یعنی انسان صرف اپنی جسمانی ساخت کے لحاظ سے جانوروں سے الگ نہیں ہے، اس کا اصلی امتیاز یہ احساسات ہے، یہ شرم کا احساس، یہ حیا کا احساس، یہ رافت و رحمت کا ایک غیر معمولی جذبہ، یہ خاندان کو بنانے کی طلب، یہ اس کے لیے داعیات اور تقاضے، یہ سب مل کے انسان کو انسان بناتے ہیں۔ تو ان رشتوں میں اگر کوئی اس نوعیت کا علاقہ پیدا ہو جائے تو اس سے انسان کا شرف، جانوروں سے جو امتیاز اس کو حاصل ہے، یہ ختم ہو جائے گا، پھر وہ جانوروں کا ایک گلہ ہوگا۔ شرف انسانی کا ہادم اور شرم و حیا کے اس پاکیزہ احساس کے بالکل منافی ہے جو انسانوں اور جانوروں میں وجہ امتیاز ہے۔ ان کا جو حکم یہاں بیان ہوا ہے وہ ہر لحاظ سے بالکل متعین ہے، یعنی نام لے کے تعین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رشتے بیان کر دیے ہیں۔ تاہم یہ تین باتیں اس کے بارے میں بھی واضح رہنی چاہیے۔ ایک یہ کہ عربی زبان کے جو الفاظ اس حکم میں استعمال ہوئے ہیں ان میں سگے اور سوتیلے کے درمیان فرق کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی بہن سگی ہے یا سوتیلی، چنانچہ سگی اور سوتیلی ماں، سگی بہن، ماں شریک بہن اور باپ شریک بہن، یہ سب اس حکم میں یکساں ہوں گی۔ اسی طرح ماں اور باپ کی بہن خواہ سگی ہو یا سوتیلی یا ماں شریک، اس کا حکم بھی یہی ہوگا۔ یہی معاملہ بھائی اور بہن کی بیٹیوں کا ہے، سوتیلے یا ماں شریک ان کی بیٹیوں کو اسی کے تحت سمجھا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ پہلی بات جو معلوم ہوتی ہے
قرآن مجید کے الفاظ سے وہ یہ ہے کہ سگے اور سوتیلے رشتے میں فرق نہیں کیا جائے گا، یکساں ممنوع ہوں گے۔ دوسری یہ کہ ماں کا لفظ باپ کی ماں اور ماں کی ماں کو اوپر تک شامل ہے، یہی ہر زبان میں ہوتا ہے، اور بیٹی کا لفظ بھی پوتی اور نواسی کو نیچے تک شامل ہے، ان میں حکم کے لحاظ سے ہرگز کوئی فرق نہیں ہوگا، بیٹی بھی ممنوع، پوتی بھی، اسی طرح نواسی بھی۔ تیسری یہ کہ نانا کی بہن اور دادی کی بہن بھی بالترتیب پھوپھی اور خالہ ہی ہیں، لہٰذا وہ بھی اس حکم میں یکساں شامل ہوں گی۔ یعنی قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں یہ ان کے اطلاقات ہیں، تو اس طرح یہ رشتوں کی فہرست بنتی ہے جو نسبی لحاظ سے نسب کی بنیاد پر ممنوع قرار دی گئی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر